بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے. جس طرح ایک تو یہ حقیقت ہے، مطلب ہر انسان کا اپنا وہ ہے کہ خواب میں زیارت کسی کی ہونی، یا ایک مطلب کسی امام کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ امام زمانہ سے رابطے میں ہیں، یا امام زمانہ آ کے ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو اس چیز میں مطلب خواب میں آ کر ہدایت دینا اور پراپر گفتگو کرنا، اس سلسلے میں کیا مطلب یہ پاسبل ہے یہ چیز؟ جی یہ پاسبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل بیان کرے اپنے دعوے کے لیے. ایک دفعہ کہ امام خمینی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ سے. تو امام خمینی نے فوراً کہا کہ تمہاری اگر ملاقات ہوتی ہے تو جا کر کے امام زمانہ سے ایک میرا سوال اس کا جواب لے آؤ. میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، کافی عرصے سے مجھے مل نہیں رہی. تو وہ لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا، اپنے مقاصد کے لیے اس ایشو کو استعمال کر رہا تھا. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دغاباز ہیں، فراڈی ہیں، نوسرباز ہیں، وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. امام زمانہ سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی وظائف ہیں، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں بعض. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ انسان اس پر عمل کرے. اس کے بعد اگر خدا نے چاہا مصلحت میں ہوگا تو ملاقات ہوگی، اگر مصلحت میں نہیں ہوگا تو ملاقات نہیں ہوگی. اور پھر دوسرا یہ ہے نا، ملاقات کرنے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے جب آپ ان کے کہنے پر عمل نہ کریں. امام سے ملاقات کرنا ارزش نہیں رکھتا، اتنی اس کی ویلیو نہیں ہے. کئی لوگوں نے امام حسین سے ملاقات نہیں کی، امام حسین کے عاشق تھے، ان سے قبول ہو گئی. شمر نے ڈائریکٹ ملاقات کی ہے. عمر سعد نے صبح عاشور ملاقات کی ہے امام اپنے وقت کے امام سے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. طلحہ اور زبیر نے اپنی آنکھوں سے وقت گزارا اپنے امام کے پاس. امام زمانہ کا دیدار شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، دیدار اس لیے اس وقت امپورٹنٹ ہوگا جب اس معرفت کے ساتھ ہو، اطاعت کے ساتھ ہو، تابعداری کے ساتھ. جی بہت خوب، جزاک اللہ. جی قبلہ، السلام علیکم. جی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے یہ شروع کیا سلسلہ، اور یہ خاص طور پہ امام زمان علیہ السلام کا. کچھ ہم لوگ، ایک تو آپ خیر آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس کا اہل سنت میں بھی ملتا جا رہا، تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے، لیکن وہ ذرا آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو اس سائڈ پہ میں نہیں جاتا ابھی. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت ہے، اس میں یہ سارے لوگ، اور بڑے متفقہ ہے میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے، سارے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مطلب اہل تشیع میں تو ظاہر ہے یہ چیز ہے، لیکن اگر آپ اہل تشیع سے باہر جائیں مسلمانوں میں، اگرچہ اہل سنت بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، لیکن اس طرح سے ان کا انتظار یا اس طرح سے ان کے ساتھ امید اہل تشیع کے علاوہ نہیں ہے. بہت کم ذکر آتا ہے سننے میں، کچھ ذکر ہوتا بھی ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ذکر نہیں آتا. تو آیا کہ یہ کوئی ایسا ٹائم ہوگا جب سارے مسلمان پکاریں گے یا سارے مسلمان چاہیں گے، کیونکہ اہل تشیع تو بہت چھوٹی تعداد میں ہے جو امام کو یاد کرتے ہیں یا ظہور کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جب سارے مسلمان اس لیول تک پہنچ جائیں گے تب امام کا ظہور ہوگا، یا کوئی ایسی نشانی وغیرہ ملتی ہے کوئی؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ بتاتا ہے کہ اہل سنت کیوں اس طرف راغب نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خلفاء گزرے ہیں مختلف زمانے میں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت کے معارف سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے جو سلسلہ اس سے دور رکھا جائے. ایک اس کی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خود اہل سنت کے اندر اور ایشو بہت زیادہ ہیں. جب کسی قوم کے پاس ایشو بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر کسی ایج کی طرف وہ متمرکز نہیں ہوتا. ان کا زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خلفاء کا دفاع کر سکے، ان کے فضائل بیان کر سکے. ان کو اس سے ٹائم ملے گا، وقت بچے گا تو اس طرف توجہ دیں گے نا. جس طرح وہ مشہور جملہ ہے اپنا ضمیر اختر نقوی صاحب نے کہا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ بھائی تم جو ہے اپنی مجلسوں میں خلفاء کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے فضائل ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوئے، وہ مکمل ہوں گے تو پھر آگے ہم چلیں گے. تو ان کے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا مشکلات کا شکار ہو جائے گی اور ہر آدمی جو ہے وہ کہے گا کہ امام مہدی کو آنا چاہیے اور واقعاً کوئی ہستی ہے جو آ کر کے دنیا کو نجات دلا سکتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان میں دوسرے بعض ممالک میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ کاش کو خمینی آ جائے یہاں پر معاملات ٹھیک ہو جائیں، جس طرح ایران میں آیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کاش کہ یہ شیعہ نہ ہوتا، شیعہ نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے کام اس نے کیے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی اس کی مثال ہے، شواہد ہے. ورنہ جو ہے وہ کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کسی غیر معصوم کا معصوم کے ساتھ. یہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ساری قومیں، مسلمان، غیر مسلمان، ہندو، سارے یہ پکاریں گے کہ ایک منجی کو آنا چاہیے. اب اس منجی کون ہوگا؟ عیسائیوں کا اپنا نظریہ ہے، مسلمانوں کا اپنا نظریہ ہے، اور جو واحد قوم ہے جس کو پتہ ہے پورے قواعد کے ساتھ، پورے بایو ڈیٹا کے ساتھ، پوری جو ہے وہ تفصیلات کے ساتھ پتہ ہے کہ وہ منجی کون ہے اور کس ہستی سے اس کا تعلق ہے. اور یہ جو امام زمانہ سے متعلق احادیث ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان متفقہ ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، لیکن اس کے مصداق میں تھوڑا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں. اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، تو آیا اس زمانے میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کو اس دنیا میں لائے کہ وہ عیسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوں اور عیسیٰ سے بھی بالاتر مقام ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا حکم دے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ اس زمانے میں صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ایک ایسی ہستی کو جو وہ خلق کرے یا اس کی پیدائش ہو، ایسا دکھائی نہیں دیتا. لہذا پھر ضروری ہے کہ وہ امام زمانہ ہو جو کہ آل بیت میں سے. یہ سنی بھی مانتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے اور وہ آل بیت میں سے ہوں. ایک اور چھوٹا سا اسی سوال، کوئی ظاہر ہے کہ یہ پی ایچ ڈی بھی لوگ کرتے ہیں اسلامک میں، شیعزم میں، کوئی اس قسم کی پی ایچ ڈیز بھی، کوئی آرٹیکلز، کوئی ریسرچ وغیرہ ہیں جنہوں نے واقعی ریسرچ کی ہو امام زمانہ کے اوپر آج کل کے دور میں؟ ظاہر ہے کہ تو لکھا ہو تو بہت کچھ، اگر کوئی ایسا حوالہ ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. جی پی ایچ ڈی میں انشاءاللہ آپ کو سارے جو آرٹیکل ہیں، ایران میں تو بہت زیادہ پی ایچ ڈی ہوئی ہیں اس پر، مہدویت پر. اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی البتہ انہوں نے کرٹیسزم کے حوالے سے کیے ہیں، شیعہ کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے کیے ہیں، یعنی انہوں نے مثبت پہلو نہیں دیکھا سعودی عرب والوں نے. لیکن ایران میں بہت زیادہ پی ایچ ڈی اس موضوع پر ہوئی ہے مختلف حوالوں سے کہ امام مہدی اہل سنت کے ہاں، امام مہدی ادیان کے اندر، امام مہدی قرآن کے اندر. اس پہ جو ہے پی ایچ ڈی ہے، میں لسٹ اس کی انشاءاللہ آپ کو جی اگر کوئی انگلش یا اردو میں ہو تو ڈیفینیٹلی وہ کریں شیئر، تو انشاءاللہ کوشش انگلش کریں میں گے. نوٹ کر کے میں آپ جی کو بالکل کر دوں ضرور، گا. بہت جزاک زیادہ اللہ، بہت یہ شکریہ. بہت زیادہ، یعنی حد سے زیادہ کام ہوا ہے اس حوالے سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنے چنے آرٹیکل ہو، مقالے ہوں، تھیسز ہوں، بہت زیادہ. یہ اور کچھ سوال ہے؟ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ابھی آپ نے آیات کی روشنی میں کیا، ابھی شاید آپ اگلے سیشن میں اس کا ذکر شاید کریں، لیکن میرے ذہن میں سوال تھا کہ ان کا تسلسل سے پھر اس طرح ذکر ہوتا ہے ائمہ کریم کے دور میں، مطلب ان سے جو پہلی جنریشنز ہیں ائمہ کی، ان میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک مطلب کہ ہمارے بعد ایک آئیں گے جو کہ غیبت میں چلے جائیں گے؟ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. یہ حتیٰ نبی کریم کا جو خطبہ ہے غدیر کے میدان میں، اس کا جو لمبا خطبہ ہے، ہمیشہ اس کا ایک ہی ورڈ، ایک ہی جملہ اس کا بیان کیا جاتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر کا ایک لمبا خطبہ ہے، اس میں سے ایک سینٹنس من کنت مولا فہذا علی مولا ہے. اس لمبے خطبے کے اینڈ پر امام زمانہ کا پیغمبر نے تذکرہ کیا ہے، اور امام زمانہ کا تذکرہ امام علی نے کیا ہے، امام حسن نے کیا ہے، امام حسین نے کیا ہے، امام جعفر صادق سے تو اتنی زیادہ روایات ہیں کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور ان کی یہ جو ہے نشانی. حتیٰ اتنا مشہور ہو گیا تھا اس کے زمانے میں، کیا کہتے ہیں،
خلفاء کے زمانے میں، خلفاء عباسی کے زمانے میں ہے کہ کیا کیا اس نے؟ منصور دوانکی تھا، اس نے کھیل کھیلا، اس نے یہ کیا کہ لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان کا مال چھین لیا، اور اپنے بعد جو بیٹا تھا اس کا نام مہدی رکھ دیا اس نے، اور بیٹے کو کہا کہ جو میں نے مال چھینا ہے لوگوں کو واپس کر دو تاکہ ثابت ہو تم مہدی ہو۔ اس لیے جو عباسی علماء میں سے ایک مہدی ہے، اس کے بارے میں بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا مخلص تھا، لوگوں کا لوٹا ہوا مال اس نے واپس کر دیا تھا۔ اور حتیٰ اتنا ہوا کہ بعض اوقات لوگ جو بھی نیک آدمی کوئی نیک تھوڑا بہت کسی خلیفہ میں کوئی چیز جھلک دیکھتے تھے نیکی کی، اچھائی کی، تو فوراً جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کہہ دیتے تھے شاید یہ وہی مہدی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، جس کے بارے میں گزشتہ روایات پائی جاتی ہیں، یعنی اتنا جو ہے وہ مشہور تھا۔ اور خود جو انتظار کا کنسپٹ ہے نا، وہ حضرت آدم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، خود انتظار کا کنسپٹ۔ یہودی انتظار کرتے رہے آخری نبی کے آنے کا، اور ان کی روایات میں موجود تھا کہ مدینے کے پاس سے آئے گا، مدینے کے قریب، تو اس لیے وہ بیت المقدس سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے تھے کہ یہاں سے آخری نبی جو ہے ظہور کرے گا۔ یعنی خود انتظار یہ شروع سے چلتا ہے۔ اب انتظار مختلف حوالے سے ہو سکتا ہے، پیغمبر کا انتظار، یا حضرت عیسیٰ کا انتظار، یا جو ہے وہ امام مہدی کا انتظار۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام یہ جی۔ تھوڑا سا میں پوچھنا ہے، یہ آپ نے ایک آیت میں فرمایا کہ یہ جہاں قرآن سے مراد امام زمانہ ہے، تو جی کیا قرآن سے مراد ہم اس طرح مطلب آ سکتی ہے، اس میں قرآن کے ساتھ کوئی اور مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے۔ بعض اوقات قرآن سے مراد جو ہے کئی معنی اور جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم خود قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں ہے انزلنا علیک الذکر، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، لتبین للناس ما نزل علیہم، اور قرآن سے مراد جو ہے ہدایت ہے۔ اور پھر ہم حدیثوں میں موجود ہے قرآن کی دو قسمیں ہیں، قرآن ناطق ہے اور قرآن صامت۔ قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن، قرآن صامت قرآن خاموش۔ قرآن صامت اس قرآن کو کہا جاتا ہے، اور قرآن ناطق آل بیت کو کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی پیغمبر سے کہ اگر آل بیت کتاب کی صورت میں ہوتے تو قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں کی صورت میں ہوتا تو آل بیت ہوتے۔ اور پھر مشہور پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، قرآن و آل بیت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر کی حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ پھر ہم زیارت میں پڑھتے ہیں امام زمانہ کی کہ شریک القرآن، تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن یعنی ہادی، چاہے وہ کتاب ہو اور چاہے وہ انسان ہو۔ کتاب ہوگی تو قرآن مجید ہے، انسان ہوگا تو آل بیت سے بالا تر کوئی نہیں ہو سکتا جو ہدایت کا منبع ہے۔ تو قرآن کی تفسیر تو بیان ہی نہیں کر سکتا انسان، جی جی اس لیے لمبی ہے، بہت وسیع اور کشادہ۔ اسی طرح آل بیت کے فضائل بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نہیں وہ تو جی پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جن و انس لکھنا شروع کر دیں گے، یہ تھک جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، امام علی کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ ان کو خواب میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے اگر انسان کرے آل بیت کو، پنجتن پاک کو دیکھنا؟ آل بیت کو خواب میں جو ہے وہ بعض وظائف ہیں، دعائے عہد ہے وہ پڑھی جائے، دعا امام زمانہ پڑھی جائے 40 دن مسلسل، نماز جو ہے وہ جعفر تیار پڑھی جائے مسلسل 40 دن۔ پھر خلوص ہے انسان کے دل میں چاہت ہو تو انسان جو دیکھ لے گا، اور پھر سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر ساتھ دعا کرے کہ یہ زیارت معرفت کی ہو، صرف دیکھنا جو مقصود نہ ہو۔ جزاک اللہ، جی بہت اچھا پتہ ہے، اس زیارت سے حاصل ہو۔ آمین جی بہت شکریہ جی، تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا قرآن
हम उसको इतनी तफसील बस थोड़ा ही देते हैं, उसकी तो तफसील तशरीह इतनी ज्यादा है कि हमारी जहनों से बाला तर है वो है माशाल्लाह। तो जिक्र भी सब कुछ जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। तशबीह है ना ये तो। जी तशबीह है जी। हम्म। जी और कोई सवाल? आसिम ने हाथ खड़ा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इमाम ज़माना के हिसाब से अभी दर्स शुरू हुआ है, तो इसका सिलसिला चलता रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो होंगी भी। मेरा सवाल है उसके इमाम ज़माना की हुकूमत के बारे में। तो हुकूमत के बारे में ये आता है कि पूरी दुनिया पे जो रहती दुनिया उसके ऊपर पूरी हुकूमत होगी। इसके बारे में, ऐसी हुकूमत के बारे में सिर्फ मेरे ख्याल से 2 पैगंबरों के बारे में आता है कि एक हज़रत दाऊद के पास, हज़रत सुलेमान के पास ऐसी हुकूमत आई थी कि जो तकरीबन वो कहते हैं पूरी दुनिया पे थी। और एक नबी और है जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनके बारे में है कि उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी। और जैसे हज़रत नूह के बारे में भी आता है कि जब सैलाब आया था तो पूरी दुनिया पे आया था, लेकिन उसके बारे में अशकाल है कि कहते हैं कि वो एक खास खत्ते में आया था, इंसानियत दोबारा शुरू हुई थी। तो क्या जब वो इमाम मेहदी वाला दौर आएगा तो क्या पूरी पूरी दुनिया अलिफ से लेके ये तक सारे लोगों पे होगा, या किसी खास खत्ते के ऊपर ये बात हो रही है? जी नहीं, पूरी दुनिया में होगा। एक आलमी हुकूमत होगी और आलमी इंसाफ होगा, और जिसमें कोई खिता, कोई जगह जो है वो बचेगी नहीं, सारी जगह होगा। क्यों? कुरान की आयत है कि हम पूरी दुनिया पर इस्लाम को गलबा देंगे। पूरी दुनिया पर इस्लाम को गलबा इससे पहले नहीं हुआ, हत्ता पैगंबर के जमाने में भी नहीं हुआ। तो ये खुदा का वादा है, ये उसी सूरत में होगा जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएं। और वो जो अंबिया के बारे में है कि हज़रत सुलेमान के पास ऐसी हुकूमत थी, तो वो भी क्या मतलब पूरी दुनिया पे नहीं थी, वो भी थोड़ा मतलब कोई नहीं, हज़रत खित्ते पे थी? सुलेमान और की, जी हज़रत सुलेमान की पूरी दुनिया में नहीं थी। खुद आप देखें ना कि वो उसके बारे में खबर लाया जो है वो हुदहुद, कि वो दूसरी एक और हुकूमत भी आपके दूसरी साइड पे सबा की। सही, तो उसके बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं कि पूरी हुकूमत थी नहीं। बाद लोग कहते हैं थी, बाद कहते हैं नहीं थी पूरी हुकूमत पूरी दुनिया में हज़रत सुलेमान की। जी वो पिछला जज़ाकल्लाह। और जी एक उसमें, नबी, सॉरी, जी जी ये है उसके जिनों पर उनकी हुकूमत थी, उनका कंट्रोल था, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में मुतफ़क़ा रवायात नहीं। एक आसिम ने जो क्योंकि सवाल किया, मेरी नज़र से ना पिछले दिनों 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत अच्छी बनाई हुई है। वो उसका नाम ही है गवर्नमेंट ऑफ इमाम मेहदी। और वो 55 मिनट की, मैं उसका शेयर, अगर आप लिंक कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा इसके अंदर, जी अपने शेयर ग्रुप कर, के जरूर अंदर। शेयर कर दीजिए। क्योंकि वो मैंने बच्चों के साथ बैठ के देखी और बहुत इंटरेस्टिंग थी, और उसके ऊपर था कि उन्होंने आजकल के दौर के हिसाब से इमाम मेहदी की गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ था कि जब वो आएंगे तो यार यूएन के साथ भी बात करेंगे, फिर जो मतलब आजकल के कॉन्टेक्स्ट में वो था। तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी, 55 मिनट की, तकरीबन घंटे की। वो मैं लिंक शेयर करूंगा, देखिएगा जरूर, खासतौर पर बच्चों के साथ। वो काफी इंफॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में थी। जी जरूर उसका जो लिंक शेयर कर दीजिएगा। जो है ज़ाहिर आप रिकमेंड कर रहे हैं, आपने देखी है, तो वो मुफीद होगी इंशाल्लाह। तो और कोई सवाल है इसके? जी और कोई सवाल? मौलाना साहब, सिर्फ एक आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब वो दरूद के हवाले से काफ़ी एक जगह सुना कि हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि सल्ली अला जो है ज़ेर है उसके नीचे, के उसको कहना चाहिए, वरना मतलब बदल जाता है। तो लेकिन अब हम शायद मजालिस में भी या वैसे मतलब इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं किया जाता, ग्रामेटिकली इसको सही पढ़ने में। इसकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, तलफ़ुज़ का दरूद? जी तलफ़ुज़ उसका, एक तो तलफ़ुज़ स्वाद होना चाहिए, सीन नहीं होना चाहिए, से नहीं होना चाहिए। ठीक, सोल्ले, अगर हम सल्ले कहेंगे तो सीन बनता है, सोल्ले स्वाद बनता है। दूसरा सल्ले, लाम जेर सल्ली, सल्ली ये तशबीह हो जाएगा, ये नहीं है इसके बाद, ये लाम है, लाम के नीचे जेर है। ये अरबी बाज लहजे हैं कि जो जेर को ये की आवाज से पढ़ते हैं, तो वो मेरे नजर में मुनासिब नहीं है। सल्ले सही है, सल्ले, सल्ली पढ़ेंगे तो इसका मतलब है इसके बाद ये है, हालांकि ये नहीं है उसके बाद। और फिर ये लगाएंगे तो फिर वो बन जाएगा एक, यानी एक सिर्फ एक औरत को आप ऑर्डर दे रहे हैं, सल्ली। और ये जो
جو ہے وہ بغیر یا کے ہوگا، مرد اور دونوں کو شامل ہے. یہ کیا اس کا سیگا امر کا سیگا ہے، آرڈر ہے کہ صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اہل سنت بعد دوبارہ جو ہے ایک و علی آل محمد کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ فاصلہ ڈال دیتے ہیں نبی پاک اور ان کی آل کے درمیان. حالانکہ صحیح ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آج کا بہت اچھا تھا آپ کا بیان. دو جو ہیں وہ تجاویز تھی. پہلے آپ کر رہے تھے کہ جب وہ حسینی بھائی پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، تو وہ اسکرین پہ ہمیں آپ دکھاتے تھے کون سی آیت ہے اور جس طرح جی 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 وہ اگر ہو جائے تو وہ ضرور بہتر ہے، انشاءاللہ. تھوڑا آدمی وہ کنیکٹ رہتا ہے. دوسرا، جو بھی ہمارے ممبران جو یہاں پہ لاگ ان ہوتے ہیں، وہ پلیز اپنے مائک جو ہے وہ اس کو لاگ ان ہوتے بند کر لیں، کیونکہ وہ وجہ یہ ہوتی کہ وہ تھرو آؤٹ تلاوت کے وہ کیا کہتے ہیں آواز جو حقے کرتی رہی، کیونکہ وہ آپس میں آوازوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. شاید باقی لوگوں نے وہ نوٹ کیا یا نہیں، لیکن یہ کہ جب کسی ایک کا بھی مائک کھلا ہو تو وہ پھر آواز آپس میں وہ ٹکراتی ہے اور وہ انٹرپشن ہو جاتی ہے. جی اچھی تجویز ہے آپ کی. وہ بند کر دیں، اور نو تو مجھے یاد دلوا دیں، میں یہاں سب سے بند کر سکتا ہوں. جی ٹھیک سب کے جو وہ مائک ہم یہاں خود یہاں سے بند کر دیں گے، ضرورت کے وقت پھر سوال جواب کے سلسلے میں سیشن میں کھول دیں گے اس کو. جی آج کی بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام سار میں سے قرار دے. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ و عائلہ تھا، تندرستوں کو تندرستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت و عزت، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ جو حج و زیارات کا ارادہ رکھتے ہیں، حج زیارت کی سعادت نصیب فرما. جو کر چکے ہیں زیارات، حج بجا لا چکے ہیں، ان کے حج کو زیارات کو قبول فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کا حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عائلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا، جو پریشان ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ یہاں میں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. آخر میں جو ہے تمام جو مومنین مریض ہیں، مومنات مریض ہیں، اس گروپ میں جو بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء. 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 خدایا بیمار کربلا کی بیماری کے واسطہ یا اللہ ہم تمام کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما. آخر میں مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص و صلوات. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل فلسطین کے لیے کر لے تھوڑی سی. جی فلسطین سارے جو ہے ایک دفعہ جو شہداء ہیں فلسطین ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا فلسطین کے مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد فرما. غفور رحیم ہے جو اس راستے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. یا اللہ ان کے یتیم بچوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا. دنیا میں جو بھی انسان ان کے لیے ان کی حمایت میں نکلے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، یا اللہ مدد پہنچا رہے ہیں، وہاں پر ان کے لیے ڈونیشن کر رہے ہیں، ان کی اس ڈونیشن کو قبول فرما، انہیں صلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. یا اللہ ان فلسطینیوں کا تیرے پر سہارا ہے، تو ان کا آسرا ہے، تو ان کا سہارا ہے، ان کی غیب سے مدد.
فرشتوں کے ذریعے مدد فرما یا اللہ تو بول رہے ہیں مسلمانوں کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارے جو حکام ہیں حکمران ہیں سوئے ہوئے ہیں خدایا انہیں بیداری عطا فرما تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں ان کا ساتھ دے سکیں. خدایا اس اسرائیل کو نیست و نابود فرما یا اللہ ان ظالموں کے ظلم کو خود ظالموں کی طرف پلٹا دے. جو بھی دنیا میں اس ظالم کی حمایت کر رہے ہیں خدایا تو اگر قابل ہدایت ہے ان کو ہدایت فرما اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کا تو خود بندوبست فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاک جزاک اللہ خیرن کثیرا. بہت شکریہ. السلام علیکم. الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ حافظ. نماز دعا جی.